بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 10 مارچ 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا، خدا تعالیٰ پر پورا ایمان ہو تو انسان کے دل میں خوف اور خشیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایمان کم ہوتا جاتا ہے ویسے ہی خشیت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا، میرا مذہب سچائی کے ساتھ اس بات پر قائم ہے کہ جس قدر لوگ نوح اور لوط اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر پیغمبروں کے زمانے میں ہلاک ہوئے، اگر وہ انبیاء کے ساتھ شوخی سے پیش نہ آتے اور ان کی تکذیب نہ کرتے تو معمولی طور پر زندگی بسر کرتے۔ دنیا میں جو گناہ فسق و فجور کے کرتا ہے اس کے واسطے جزا کا وقت آخرت میں رکھا گیا ہے۔ اس دنیا میں عذاب جب آتا ہے تو وہ انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے زیادہ تر آتا ہے۔ اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا تو چند دن اور دنیا میں سلطنت کر لیتا۔ معمولی گناہوں کے واسطے محاسبہ اور مواخذے کا دن قیامت ہے، لیکن وہ گناہ جس پر خدا تعالیٰ بڑی غیرت دکھلاتا ہے وہ اس کے فرستادوں کی تکذیب اور اس کے ساتھ شوخی سے پیش آنا ہے، جبکہ شوخی حد سے بڑھ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو دکھ دیا جاتا ہے اور اس کے برخلاف ظلم اور شرارت اور شوخی اور بدمعاشی سے کام لیا جاتا ہے، تو اس وقت خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ اگر یہ لوگ انکسار اختیار کرتے تو ہلاک نہ ہوتے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے مخالفوں کو کہا تھا کہ تم کنجروں سے برتر ہو، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں پر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر انکسار اختیار کرتے ہیں، اور تم گناہ کرتے ہو اور اس پر خوش ہوتے ہو اور کار ثواب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ نے پاک کلام میں فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، سورہ نساء آیت 128، یعنی اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ تو خدا نے تمہیں عذاب کر کے کیا لینا ہے، یہ تمہارے بداعمال ہی تم کو عذاب میں گراتے ہیں۔ یہ اعتراض ناجائز ہے کہ امریکہ میں آپ کی تبلیغ نہیں پہنچی، پھر وہاں عذاب کیوں آیا؟ ہماری تبلیغ بہت ہو چکی ہے۔ ابتدا میں نے ایک اشتہار 16,000 چھپوا کر یورپ امریکہ میں روانہ کیا تھا، اور اسی اشتہار کو پڑھ کر امریکہ سے محمد ویب نے خط و کتابت شروع کی تھی، جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈوئی کے متعلق پیشگوئی کے اشتہارات امریکہ میں کثرت سے تقسیم ہوئے اور امریکہ کی بہت سی اخباروں میں ہماری تصویر اور ہمارے حالات چھپے، جس کو لاکھوں آدمیوں نے پڑھا اور ان کے درمیان اس سلسلے کی تبلیغ ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سے سنت اللہ اسی طور پر جاری ہے کہ جب عذاب الہی آتا ہے تو بدوں کے ساتھ جو نیک ملے جلے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض کو لپیٹتا ہے، پھر ان کا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھو، حضرت موسیٰ کے وقت میں پلوٹھے ہلاک ہوئے تھے تو پلوٹھوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قید پڑا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سب پر ہوا تھا، نہ یہ کہ صرف بعض پر ہوا ہو۔ یہ لوگ سنت اللہ سے بے خبر ہیں جو اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا، تمام مذاہب کے درمیان یہ امر متفق ہے کہ صدقہ خیرات کے ساتھ بلا ٹل جاتی ہے، اور بلا کے آنے کے متعلق اگر خدا تعالیٰ پہلے سے خبر دے تو وہ وعید کے پیش گوئی ہے۔ پس صدقہ و خیرات سے اور توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ وعید کی پیش گوئی بھی ٹل سکتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اس بات کے قائل ہیں کہ صدقات سے بلا ٹل جاتی ہے۔ ہندو بھی مصیبت کے وقت صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ اگر بلا ایسی شے ہے کہ ٹل نہیں سکتی تو پھر صدقہ خیرات سب عبث ہو جاتے ہیں۔ آتم اور لیکرام میں بھی فرق تھا کہ پیشگوئی کو سن کر آتم خوف کھا گیا۔ اسی وقت بھری مجلس میں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی نہیں دی اور تمام شوخیاں چھوڑ دیں۔
اس واسطے اس کو چند روز اور مہلت مل گئی، لیکن برخلاف اس کے لیک رام نے شوخی اختیار کی اور روز بروز شوخی میں بڑھتا گیا، پس اس کو میعاد کے دنوں کی بھی پوری مہلت نہ دی گئی۔ اگر وہ بھی آتم کی طرح خاموش ہو جاتا اور خدا سے ڈرتا تو اس کے ایام میں بھی تاخیر دی جاتی۔ ایسے ہی احمد بیگ نے چونکہ کوئی نمونہ نہ دیکھا ہوا تھا، اس نے خوف نہ کھایا اور جلد ہلاک ہوا، اور پچھلے خوف زدہ ہو گئے اور مہلت حاصل کی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کو سب نے مان لیا ہو، اختلاف تو ضرور ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور باقی رہتی ہے، ہر نبی کے وقت ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ فرمایا بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جو مثل اور بے مانند ہیں، اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا بلیغ اور وسیع ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا، تو پھر آپ کیوں کر اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ قبل از نماز عصر ریاست جموں کے ایک معزز ہندو اہلکار ساکن قادیان حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اثناء گفتگو میں انہوں نے کشمیر کی آب و ہوا کی تعریف کرتے ہوئے عرض کیا کہ جناب بھی کبھی کشمیر کی سیر کے واسطے تشریف لاویں۔ فرمایا ہمارا یہ مذہب نہیں کہ صرف تفریح کے واسطے یا سیر و تماشا کے واسطے کوئی سفر کریں۔ ہاں، جس دینی کاروبار میں ہم مصروف ہیں، اگر اس کی ضرورتوں میں ہم کو کوئی سفر پیش آ جاوے اور خدمت دین کے واسطے کشمیر جانا بھی ضروری پڑ جاوے، تو پھر ہم تیار ہیں کہ اس ملک کو جاویں۔ رسالہ جدیدہ قادیان کے آریہ اور ہم کا تذکرہ تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا سنا گیا تھا کہ مخاطب آریوں میں سے ایک کہتا تھا کہ ہم بذریعہ اشتہار شب چنتک کے مضمون کی تردید کر دیتے ہیں، حضرت صاحب رسالہ نہ لکھیں۔ مگر ہم نے کہا کہ اب رسالے کا نکلنا نہیں روک سکتا، ان کو چاہیے کہ بعد رسالے کے نکلنے کے تصدیق یا تکذیب میں قسم کھا لیں۔ تمام ہندوستان کے آریوں کو چاہیے کہ اس امر پر غور کریں۔ ان کے واسطے اسلام پر حملہ کرنا حرام ہے جب تک کہ اس بات کا فیصلہ نہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ ایک ڈیپوٹیشن بنا کر ملاوہ مل اور شرمپت کے پاس آویں اور ان کو حلف دے کر پوچھیں کہ کیا وہ ہمارے نشانات کے گواہ ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مگر اس نے آریوں کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے تمام ادیان باطلہ پر حجت قائم کر دی اور ہر ایک مذہب کے متعلق ایک ایسی بات پیش کی گئی ہے جو قطعاً لاجواب ہے۔ آریوں کے واسطے اول تو اسی کتاب کا مضمون ہے کہ خود آریہ ہمارے نشانات کے پورا ہونے کے گواہ ہیں، جس سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ان کا مسئلہ نیوگ اندر ہی اندر ان کے دلوں کو ملزم اور خوار کر رہا ہے۔ پھر ان کو یہ مذہب کہ خدا تعالیٰ کسی کا خالق نہیں وغیرہ ایسی باتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ کوئی آریہ جواب نہیں دے سکتا۔ سکھوں کی ہدایت کے واسطے خدا تعالیٰ نے چولا صاحب کو ظاہر کر دیا ہے، جس پر صاف لکھا ہے کہ اسلام کے سوائے کوئی مذہب مقبول نہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ باورانہ کا مذہب کیا تھا۔ عیسائیوں کے خدا کی خود قبر ہی نکل آئی ہے، اور ہمارے مخالف مسلمانوں پر بھی حجت قائم ہے، کیونکہ قرآن شریف حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں میں دیکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو سلام کہا ہے اور وصیت کی ہے کہ مسیح موعود کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب اگر آنے والا مسیح وہی ہے جو آسمان پر نبیوں کے درمیان موجود ہے، تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر دنیا میں آئے گا۔ چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام لے کر مسلمانوں کے پاس آتا، نہ یہ کہ جب وہ یہاں آوے تو اس جہان کے لوگ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں۔ یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم سناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلام پیغام صاف بتلاتا ہے کہ وہ امت میں سے پیدا ہونے والا ایک شخص ہے جس کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی بلا تاریخ۔ عورتوں کے لیے ضروری نصائح رقم فرمودہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ فرمایا ایک لڑکی کی اس کی ساس کے ساتھ اچھی طرح نہیں بنتی تھی،
لڑکی نے برصبیر شکایت اور گلا کچھ عورتوں کے سامنے کہا کہ برا مقام ہے جس میں میری ساس وغیرہ رہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بہت برا منایا کہ شہر تو کوئی برا ہوتا ہی نہیں، اگر کسی شہر کو برا کہا جائے تو اس سے مراد اس کے شہر والے ہوتے ہیں۔ پس نہایت قابل افسوس ہے اس عورت کی حالت جو ایسا فقرہ اپنی زبان پر لاتی ہے یا اور اس طرح اپنے خاوند اور اس کے والدین کی برائی کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس عورت کو بہت سمجھایا اور کہا کہ خدا تعالیٰ ایسی باتیں پسند نہیں کرتا۔ یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے کہ وہ ذرے سی بات پر بگڑ کر اپنے خاوند کو بہت کچھ برا بھلا کہتی ہیں، بلکہ اپنی ساس اور سسر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس کے خاوند کے بھی قابل عزت بزرگ ہیں۔ وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھا لیتی ہیں، وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں اور ان سے لڑنا وہ ایسے ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ محلہ کی اور عورتوں سے جھگڑا، حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضا جوئی ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر والدین کسی لڑکے کو مجبور کریں کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس کے لڑکے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے، پر جبکہ ایک عورت کی ساس اور سسر کے کہنے پر اس کو طلاق مل سکتی ہے تو اور کون سی بات رہ گئی ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے خاوند اور اس کے والدین کی خدمت میں لگی رہے، اور دیکھو کہ عورت جو کہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس کا کچھ بدلہ بھی پاتی ہے۔ اگر وہ اس کی خدمت کرتی ہے تو وہ اس کی پرورش کرتا ہے، مگر والدین تو اپنے بچے سے کچھ نہیں لیتے، وہ تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی تک اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور بلا کسی اجر کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا بیاہ کرتے ہیں اور اس کی آئندہ بابودی کے لیے تجاویز سوچتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کسی کام پر لگتا ہے اور اپنا بوجھ آپ اٹھانے اور آئندہ زمانے کے لیے کسی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کس خیال سے اس کی بیوی اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنا چاہتی ہے یا کسی ذرا سی بات پر سب و شتم پر اتر آتی ہے، اور یہ ایک ایسا ناپسند فعل ہے جس کو خدا تعالیٰ اور مخلوق دونوں ناپسند کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان پر دو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، پھر اس کے دو حصے کیے ہیں، یعنی اول تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور پھر دوسری مخلوق الہی کی بہبودی کا خیال۔ اور اس طرح ایک عورت پر اپنے ماں باپ اور خامد اور ساس سسر کی خدمت اور اطاعت۔ پس کیا بدقسمت ہے جو ان لوگوں کی خدمت نہ کر کے حقوق عباد اور حقوق اللہ دونوں کی بجاوری سے منہ موڑتی ہے۔